یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. علاج پر آ جائیں, 8 چیزیں چھوڑ دوں انشاءاللہ تعالی. جی سبحان اللہ. چلیے علاج پر آ جاتے ہیں. آپ نے صحیح کہا مجھے. انشاءاللہ 6 باتیں میں نے علاج میں نوٹ کی ہیں. 6 چیزیں علاج میں نے نوٹ کی ہیں. فتنوں سے اگر بچنا ہے, آج کے ڈیجیٹل فتنوں سے اگر ہمیں محفوظ رہنا ہے, فتنے بہت ہیں, گناتے بیٹھوں گا بہت سارے رہیں گے, اس لیے سیدھے علاج پر آ جاتے ہیں. کیا کریں گے تو ہم بچ سکتے ہیں؟ پہلی چیز, فتنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, کوئی آدمی وہ بچا نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے. فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے, اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے, اللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے. اللہ سے دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ فتنوں سے بچائے. سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز آتی ہے بچنے کے لیے؟ اللہ سے دعا کرو. اس لیے کہ اللہ چاہے گا آج کے اس دور میں میں بچ پاؤں گا, میری اولاد بچ پائے گی, آپ بچ پائیں گے, آپ کی اولاد بچے گی. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بچ پائیں گے. میں آخر میں ایک بار یہ 6 بھی پوچھوں گا, بولیں گے انشاءاللہ؟ 6 بھی علاج کے اندر پوائنٹس پوچھوں گا انشاءاللہ. جی ہاں, ذمہ داران انعام دیں گے آپ ان کو, جو 6 بتائیں گے انعام دیں گے. سبحان اللہ. کیا انعام دیں گے؟ سسپینس رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. 6 باتیں آپ کے سامنے بول کر یہ مختصر سے خطاب کو میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز دعا ہے. دعا کے لیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر رہا ہوں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے. حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کہا, تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہ سے پناہ مانگو, اللہ سے دعا کرو فتنوں سے, ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. سبحان اللہ. وہ صحابہ تھے, صحابہ نے فوراً اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, قالو, صحابہ کا جواب ہے, نعوذ باللہ, پڑھو میرے ساتھ یہ, من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. جیسے ہی نبی نے کہا فوراً صحابہ نے دعا مانگی. یہی دعا آپ کو اور مجھے مانگنا ہے انشاءاللہ. اگر سب مل کے مانگ رہے ہیں, نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اگر اکیلا آدمی مانگ رہا ہے, اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن, صحیح مسلم کی حدیث ہے. پہلی چیز ہے, یہاں سے لے کر اٹھو, ہم سر نیچے پیر اوپر بھی کر لینا, ہم بچا نہیں سکتے. اللہ اگر اس کی مدد ہو آج کے زمانے میں ہم بچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. میں جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بارے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, 3 سال کے بچے سے فون لینے کی طاقت نہیں ہے. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے, فون دے دو. بچہ رو رہا ہے, فون دے دو. ہمارا معاملہ ایسا ہے. سبحان اللہ. مدرسوں میں اس لیے آج امپورٹنٹ ہیں, ٹین ایجر جو بچے ہیں 19 سال 20 سال 18 سال 13 سال 14 سال, یہ بچوں کو 9 سال بغیر فون کے پڑھایا جا رہا ہے. آج بھی 9 سال اگر کسی بچے کے پاس فون نکل آئے, اسی دن اس بچے کو نکال دیں گے. آج مدرسے بہت اہم ہیں, وہاں بچہ جائے گا نا, ایک عبدالعظیم صاحب کو یہاں بلانے کے لیے آپ کو 1 سال لگ جاتا ہے. اگر 50 عبدالعظیم جیسے علماء کرام ایک جگہ موجود ہیں, اس کے بیچ میں اگر بچہ جا کے رہے گا, سبحان اللہ, یہ بچہ 100% سدھر جائے گا. سدھرنے کے چانسز زیادہ رہیں گے. دعا کے سلسلے میں ایک اور دعا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تشہد میں, تشہد ہونے کے بعد, درود ہونے کے بعد, اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر نماز کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. 4 چیزوں سے ہر مسلمان کو پناہ مانگنا ہے. آخر میں کیا ہیں وہ 4 چیزیں؟ اللہم انی اعوذ بک, پہلی لائن چھوڑ دو بھائی, پہلی لائن چھوڑ کے دوسری لائن سے, اللہم انی اعوذ بک. 4 چیزوں سے نبی کہہ رہے ہیں, کوئی نماز ہماری ایسی نہ ہو جس میں ہم یہ 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگے, دعا نہ کریں. دعا کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ اللہ, میں کوئی ایسی بات نہیں پوچھ رہا ہوں جو نہیں ہے, جو ہے, جو آپ ہر نماز میں کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. چلیے ٹھیک ہے. دوسری چیز, اعوذ بک من عذاب جہنم. بعض روایتوں میں پہلے جہنم ہے بعد میں قبر ہے.
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, एक चीज। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचा ले, दूसरी। तीसरी चीज क्या है? आपसे सुनना चाहता हूं, शेख आप मत बोलिए, उलमा नहीं, उलमा को इनाम भी नहीं, उलमा से क्या हम बात करेंगे, उलमा को मत दो जी, अवाम को दो इनाम इंशाअल्लाह। तीसरी चीज क्या है? ओ मिन फितनतिल महया वल ममात, मांगो अल्लाह से, अल्लाह जिंदगी और मरने के जो फितने हैं, जिंदगी और मरने के जो फितने हैं, अल्लाह उससे हम तेरी पनाह में आते हैं। ओ मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से। ये चार चीजों में तीसरे नंबर पर जो नबी ने सिखाया है, फितनों से दुआ मांगो अल्लाह से, अल्लाह हमें फितनों से बचा ले, हमारी औलाद को अल्लाह फितनों से बचा ले। सुभान अल्लाह, ये पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर उलमा ने जो लिखा, अल इल्म अश्शरई, क्या चीज है? इल्म अश्शरई। मैं गौर से देख रहा हूं, हमारे साथियों को देख रहा हूं, उम्मत के बड़े बड़े मालदारों को देख रहा हूं, बेंगलोर की बड़ी बड़ी मस्जिदों के जिम्मेदार को देख रहा हूं। जी हां, मेरे सामने आके बैठ के रोते हैं। एक जिम्मेदार रो रहा है मेरे सामने बैठ के। क्यों रो रहा है मालूम है? अब सर पकड़ लेंगे आप। मेरा बच्चा यहां इंजीनियर हुआ, उसकी ख्वाहिश हुई कनाडा में पढ़ने की, मैंने उसे वहां भेजा। सुभान अल्लाह, वो वहां जाके और मजीद पढ़ा। जब वहां गया, माहौल में रंग में रंग गया। उस बच्चे ने आकर मुझे कहा एक बात, मुझे फलां बच्ची पसंद है, आप उससे मेरा निकाह कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, कर देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे ने एक बात कही जिसे हम सर पे हाथ रखकर बैठ गए। कहा उस बच्ची के गलत ताल्लुकात दूसरों से हैं, मगर फिर भी वो बच्ची मुझे पसंद है। नहीं समझ में आई बात? समझ में नहीं आई ये बात? आप, मेरा चैलेंज है जी, आपको मेरा चैलेंज है, दीन से दूर रखकर, इल्म दीन से दूर रखकर जो भी तालीम आप अपने बच्चों को देंगे, आप बच्चों को फितनों से बचा नहीं सकते। ये मैं चैलेंज से बोलता हूं। आज आंखों में आंसू हैं वो आदमी कि मैं क्या करूं शेख, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बेटा है मेरा, क्या बोलता है? मेरा एक बेटा है शेख, मैं क्या करूं? ये हालात हैं, बड़े बड़े लोगों की ये हालात हैं। सुभान अल्लाह। और ये डिजिटल फितनों में एक फितना है, इश्कबाजी का फितना। कौन सा? इश्कबाजी का फितना। सुभान अल्लाह। हर महीने हमारी बच्चियां, डॉक्टर, इंजीनियर, हाईली क्वालिफाइड बच्चियां गैर मुस्लिमीन के साथ जा रही हैं, और घर भी छोड़ रही हैं, दीन भी छोड़ रही हैं। यह भी ज़हन में रखो, दीन भी छोड़ रही हैं, घर भी छोड़ रही हैं। अगर बचाना चाहते हो अपने बच्चों को, अगर अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते हो, सुभान अल्लाह, यह दूसरी चीज है, अल इल्म अश्शरई। क्या चीज है? बचपन से बच्चे को है ना, सुभान अल्लाह, बचपन से दीनी इल्म सिखाओ। आप जो बनाना बनाओ। मैं कल भी बोला, इससे पहले भी बोला, जितनी शादियां होती हैं, सारी शादियों में बोलता हूं मैं, खासकर बच्चियों के लिए, जो बनाना है बनाओ, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, जो बनाना बनाओ, मगर साथ में जन्नती भी बनाओ। क्या बनाना है? जरा जोर से, जन्नती भी बनाओ। मुझे किसी ने कहा आप 50 मिनट बोलिए, हो गए 50 मिनट। सुभान अल्लाह। ये 850 के करीब आ रहा है काटा, खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह जी। बार बार क्यों पूछते हैं, इतनी देर में कुछ बोल दीजिए आप। सुभान अल्लाह। सेकेंड नंबर पर है इल्म दीन। इल्म दीन एक ऐसी चीज है, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ऐसी जो स्कूल्स है ना, अल फुरकान जैसी, अरे आया हूं बोल के तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूं। कल से आज तक मैंने 4 सिटी देखे हैं जी, हैदराबाद भी देखा हूं, विजयवाड़ा भी देखा हूं, कोत्तागुड़म भी देखा हूं, लोगों में फिरता हूं, उठना बैठना है लोगों के साथ, मैं माहौल देख रहा हूं। जी हां, ऐसी जो स्कूल्स हैं, ये हमारे बच्चों को फितनों से बचाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं, ये माशाल्लाह अच्छी हैं, इनको कंपेयर मत करो उस स्कूल से जो 100 साल से चल रही है। कोई क्रिश्चियनिटी की बड़ी स्कूल होगी, कोई किसी और की बहुत बड़ी स्कूल होगी, लोग बोलते हैं वहां का एजुकेशन यहां नहीं है, वहां की क्वालिटी यहां नहीं है। सुभान अल्लाह, वहां क्वालिटी रहेगी, यहां दीन है। अब तेरे हाथ में है, क्या इख्तियार करता कर ले तू। यहां दीन है, यहां नमाज है, यहां माहौल है। सुभान अल्लाह। अच्छे से याद रखो, माहौल से दुनिया में कोई नहीं बचा और न कभी बचेगा।
پیغمبر کا بیٹا بھی اگر غلط ماحول میں رہا بگڑ جائے گا. میرا بیٹا تمہارا بیٹا کیا چیز ہے؟ اچھا ماحول دو. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور میرے نبی کبھی غلط نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. الفخر والخیلاء فی اہل الابل والخیل. جو لوگ اونٹ پالتے ہیں, جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں, ہمارے نبی نے کہا ان کی طبیعت میں ذرا غرور آ جاتا ہے, طبیعت میں غصہ رہتا ہے. والسکینۃ فی اہل الغنم, بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. اور جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کی طبیعت میں سکون رہتا ہے, ان کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. اے میرے مسلمانوں, جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا ہے, جانوروں کا اثر انسانوں پہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ ماحول, جس ماحول میں ہم جیتے ہیں, اس کا اثر ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ علم سیکنڈ نمبر پر کیا ہے؟ علم شرعی. علم شرعی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے فتنوں سے بچنے کا. اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے اداروں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ دشمنوں سے, حاسدین کی حسد سے اللہ ایسے اداروں کی حفاظت فرمائے. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات, سبحان اللہ, الصلوات الخمس. سبحان اللہ, کیا چیز ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز گھر میں پڑھنا, مسجد میں پڑھنا. کون سی نماز میں تاثیر ہے؟ اللہ نے نماز کی ایک طاقت بیان فرمائی ہے, نماز کی طاقت. اور نماز کی طاقت یہ ہے, ان الصلاۃ تنہا, ذرا زور سے, عن الفحشاء والمنکر. یہ اللہ کا کلام ہے. بے شک نماز روکتی ہے, منکر سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. نماز میں وہ طاقت ہے کہ ہمارے بچوں کو نماز فتنوں سے روک سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام سچا ہے نا. میرا تو یہ ماننا ہے کسی مدرس کے درس میں, کسی ٹیچر کی ٹیچنگ میں, کسی خطیب کے خطبے میں, ماں کی ممتا میں, باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے. آپ نماز پڑھیے انشاءاللہ. میری بہنوں سے گزارش ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں بولا, میں سمجھتا ہوں ایک بڑی تعداد بہنوں کی آئی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں میری بہن سمجھ کے آپ سے بول رہا ہوں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, 4 باتیں اگر کسی عورت میں آ گئی, سبحان اللہ, اس عورت کے لیے جنت نہیں, جنت کے 8 بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے طرف سے, تمہارے بھائی کی طرف سے اس پروگرام کا تحفہ سمجھ کر لے کر جاؤ. 4 باتیں اگر کسی بھی عورت میں آ گئی, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کوئی ایک بات اس میں سے؟ جی سامنے کے لوگ ہی بول رہے ہیں جی, اس لیے کہ وہ بار بار میری زبان سے سنے, بنگلور والے ہی ہیں وہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. 4 باتیں, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اللہ آپ کے علم میں, عمل میں, صحت میں, دولت میں, تجارت میں, اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے. شیخ کوئی آمین نہیں بول رہا ہے. یہ بخیل قوم ہے نا, پورا انہوں لے کر چلے گئے اس مجلس سے. سبحان اللہ. اللہ علم میں, عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. خواتین کے حوالے میں نبی کے جملے پڑھ دیتا ہوں. صلت خمسہا, 5 وقت کی نماز ہمیشہ پڑھے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں, میں نے جب آنکھ کھولا میرا باپ نہیں تھا, انتقال ہو گئے تھے, یتیم تھا میں نے میری ماں کو نماز میں دیکھا, میں نے میری ماں کو تہجد میں دیکھا. بچپن سے میری ماں نے مجھے تہجد کی عادت ڈالی اور وہ عادت مرتے دم تک رہی. میرا یہ ماننا ہے, ہمیشہ کہتا ہوں میں, جس گھر میں عورت نمازی وہ گھر نمازی انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں نماز, وہ 4 میں سے ایک ہی بات بولا ہوں میں, اس لیے کہ عنوان وہ نہیں ہے. تیسری چیز ہے نماز. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا, اوقات کے اوپر نماز پڑھنا, پابندی سے نماز پڑھنا. اس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. کتنی چیزیں ہوئی؟ 3. کیا کیا ہوئی؟ دعا, شرعی علم, 5 وقت کی نماز. یہ